ناظرین، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے، جہاں پر وادی پنجشیر میں دعویٰ کیا گیا تھا طالبان کی جانب سے کہ وہاں پر قبضہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے جیسے ہی فتح کا اعلان کیا اس کے بعد طالبان کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ کابل میں بڑا جشن منایا گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ جو مزاحمتی فورس کے سربراہ ہیں احمد مسعود صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ ایسا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ افغانستان کی صورتحال میں جو سب سے زیادہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ حکومت سازی کا عمل ہے۔ حکومت سازی کے حوالے سے بار بار طالبان کی جانب سے ایک ڈیٹ دی جاتی ہے، دن بتایا جاتا ہے کہ اس دن حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد اس دن حکومت کا اعلان نہیں ہوتا اور اگلی ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ کل جمعے کا کہا گیا تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد اعلان کیا جائے گا، لیکن کل بھی اعلان نہیں ہوا، پھر آج کی ڈیٹ دی گئی اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آئندہ ہفتے میں یہ اعلان متوقع ہے۔ اور جو خبریں ذرائع کے تحت ہمارے تک آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ سپریم لیڈر ہوں گے طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، اور جبکہ ملا برادر جو ہیں وہ سربراہ ہوں گے۔ طالبان کی جانب سے پاکستان کو بار بار یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی وفد کے ہمراہ افغانستان میں موجود ہے، وہاں پر ان کی ملاقاتیں جاری ہیں۔ لگائے صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ طالبان جو بار بار ڈیٹ دے رہے ہیں، حکومت کا اعلان اس دن کیا جائے گا لیکن اس دن نہیں کیا جاتا، آج کہا جا رہا تھا آج بھی نہیں کیا جا رہا، یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے، وہاں پر اکثریت میں پختون ہیں، لیکن وہاں پر بلوچ ہیں، وہاں پر ہزارہ کمیونٹی ہے، وہاں پر تاجک ہیں، وہاں ازبک ہیں، وہاں پر دوسری زبانیں بولنے والے بھی ہیں۔ ایک کنسنسس کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کچھ ناؤن لیڈر ہیں، شاید ان لیڈروں کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم بھی کریں۔ 20 سال گلبدین کہہ رہے ہوں گے کہ 20 سال میں نے اسٹرگل کی، لیکن عملاً 20 سال کے بعد کابل کو کھنڈر جو ہے وہ گلبدین نے اور استاد ربانی نے مل کر کیا، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں چلے گئے تھے، پھر طالبان وجود میں آئے تھے۔ اور جو سٹنگ لوگ ہیں یعنی حامد کرزئی جنہوں نے طالبان کے جانے کے بعد 20 سال پہلے اقتدار سنبھالا تھا، ان کی بھی شاید کچھ خواہشیں ہوں، اشرف غنی کے لوگوں کی بھی کچھ خواہشیں ہوں، عبداللہ کی بھی کچھ خواہشیں ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب گزشتہ دفعہ یہ طالبان نے اوورال قبضہ کر لیا تھا تمام علاقوں پر، پنجشیر پھر بھی رہ گیا تھا، اور پنجشیر کو وہ نہیں اپنے قبضے میں لا سکتے اور ایک اور صوبہ بھی تب رہ گیا تھا، اور احمد شاہ مسعود جو ہے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ احمد شاہ مسعود اپنے علاقے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس کو باہر سے فتح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا علاقہ جس کے باہر سے کوئی بھی آئے حملہ آور تو اس کو وہاں پر روکا جا سکتا ہے، اور انہوں نے تمام چوکیاں اپنی کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو میں طبعاً بھی جانتا تھا، اور ان کے ساتھ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس کے اندر جو کئی چیزیں تھیں کہ وہ بہت زیادہ مستقل مزاج تھے اور بہت زیادہ وہ بے خوف قسم کے لیڈر تھے، تو اور وہ زیادہ کہیں ادھر ادھر سے ڈکٹیشن بھی نہیں لیتے تھے۔ پھر شمالی اتحاد بنا تو شمالی اتحاد نے ایک اور سٹرانگ پوزیشن حاصل کی۔ پہلے بھی رشید دوستم احمد شاہ مسعود کے ساتھ تھے، بعد میں بھی ان کے قریبی تعلقات رہے، تو اب رشید دوستم کے لوگ بھی ہیں، وہ چاہیں گے کہ ان کو اقتدار میں حصہ لے گئے، پنجشیر والے بھی چاہیں گے کہ ہمیں اقتدار میں حصہ ملے، تاجک اور ازبک بھی چاہتے ہوں گے کہ ہمیں اقتدار میں حصہ لے، جو دری لوگ ہیں پرشین بولنے والے وہ بھی چاہیں گے کہ ہمیں اقتدار میں حصہ ملے۔ اسی طرح سے جو ہزارہ کے لوگ ہیں، کچھ ہزارہ کمیونٹی ہمارے یہاں ہیں، کچھ ہزارہ کمیونٹی وہاں پر بھی ہے، پورا ان کا ایک صوبہ ہے، تو وہ چاہیں گے کہ ہمیں حصہ ملے۔ پھر بلوچ وہاں پر رہتے ہیں، ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی حصہ ملے۔ تو اس طرح سے تمام لوگوں کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے طالبان کی ایک خواہش اور کوشش ہوگی کہ ان کی صفوں میں حصی جو ہے لوگوں کو لایا جائے، جبکہ عالمی برادری یا جن کا سو کارڈ عالمی برادری ہے وہ چاہے گی کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ساتھ میں لیا جائے۔ تو اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر لیا۔ عہدوں کی لڑائی جیسے پاکستان یا دیگر ممالک میں ہوتی ہے کہ عہدے کی جنگ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ عہدہ ملے، ہمیں یہ، وہاں میکینزم کوئی موجود نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔